السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 8 صفر المظفر، انگریزی تاریخ 6 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ داعش کا روسی سفارت خانے کے قریب حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پولیس حکام نے بتایا کہ پیر کو روسی سفارت خانے کے قریب ایک خودکش حملہ آور نے خود کو دھماکہ خیز مواد سے اڑا دیا، جس کے نتیجے میں 2 سفارتکاروں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ خبر رساں ایجنسی روئٹرز کے مطابق داعش نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اس حملے کی ذمہ دار ہے۔ AFP کے مطابق روسی وزارت خارجہ نے حملے میں 2 اہلکاروں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے، جبکہ کابل میں پولیس نے بتایا کہ 4 افغان شہری شہید ہوئے ہیں۔ حملے کے وقت سفارت خانے کے باہر ویزا حاصل کرنے والوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ RIA نے رپورٹ کیا کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب روسی سفارتکار سفارت خانے کے باہر انتظار کرنے والے لوگوں کا ویزے کے لیے نام پکارنے کے لیے آئے۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا تھا کہ نامعلوم عسکریت پسند نے دھماکہ خیز مواد سے دھماکہ کیا، جس کے نتیجے میں سفارتی مشن کے 2 ارکان ہلاک ہو گئے اور متاثرہ افراد میں افغان شہری بھی شامل ہیں۔ کابل میں ضلعی پولیس کے سربراہ مولوی ثابت نے روئٹرز کو بتایا کہ خودکش حملہ آور کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے روسی سفارت خانے کے طالبان سیکیورٹی اہلکاروں نے پہچان لیا اور گولی مار دی تھی۔ دھماکے کے بعد افغان وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ٹیلی فونک گفتگو کی۔ انہوں نے کابل میں روسی سفارت خانے پر ہونے والے دھماکے میں مارے جانے والے روسی ملازمین کی موت پر گہرے دکھ اور غم کا اظہار کیا۔ روسی وزیر خارجہ نے بھی جاں بحق ہونے والے افغانوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں افغانستان کے صوبہ پکتیا میں طالبان حکومت کی اجازت و مرضی کے بغیر مقامی رہنماؤں نے 6 سے 12ویں جماعت تک لڑکیوں کے اسکول کھول دیے ہیں۔ پکتیا کی وزارت اطلاعات نے ان اسکولوں کے کھلنے کی تصدیق کی ہے۔ پکتیا کی وزارت اطلاعات نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ مقامی قبائلی عمائدین نے اسکول انتظامیہ کو لڑکیوں کے ان اسکولوں کو کھولنے کی اجازت دی تھی۔ کابل میں مرکزی وزارت تعلیم کی جانب سے ابھی تک اس پر رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ ایران میں 2 ہم جنس پرست کارکنوں کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ ایران میں 2 ہم جنس پرست کارکنوں کو موت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ ہینگا آرگنائزیشن فار ہیومن رائٹس نے ایک رپورٹ میں کہا کہ ایران کی ایک عدالت نے 31 سالہ زہرہ صدیقی حمدانی کو اور 24 سالہ الہام چوبدار کو دنیا میں اخلاقی بگاڑ پیدا کرنے کا مجرم قرار دیا۔ ہینگا کی رپورٹ میں کہا گیا کہ استغاثہ نے ان پر ہم جنس پرستی، مسیحیت کو فروغ دینے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے مخالف میڈیا سے بات کرنے کا الزام لگایا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ زہرہ صدیقی حمدانی پر ہم جنس پرستی کو فروغ دینے اور ایران حکومت مخالف میڈیا کے ساتھ گفتگو کے ذریعے دنیا میں اخلاقی بگاڑ پیدا کرنے کے الزامات BBC کی ایک دستاویزی فلم میں جنس پرستوں کے حق میں بات کرنے کی وجہ سے لگائے گئے تھے۔ واضح رہے کہ ایرانی قانون کے تحت ہم جنس پرستوں کے ساتھ جنسی تعلق ایک قابل دست اندازی جرم ہے، جس کی سزا کوڑے سے لے کر سزائے موت تک ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مزید کہا کہ صدیقی حمدانی پر مسیحیت کو فروغ دینے کا الزام صلیب والا ہار پہننے اور چند سال قبل ایران میں ایک گھریلو چرچ میں جانے کی وجہ سے عائد کیا گیا۔ واضح رہے کہ ایران میں ایسے شہری جنہیں مسیحی، زرتشتی یا یہودی تسلیم نہیں کیا جاتا، وہ ایران میں کھلے عام مذہبی اظہار میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ شیریں ابو عاقلہ کو ہمارے فوجی نے ہلاک کیا ہو۔ اسرائیلی فوج اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ فلسطینی نژاد امریکی صحافی شیریں ابو عاقلہ کو ان کے ہی ایک فوجی نے ہلاک کیا ہو۔ تاہم فوج کے اعلیٰ قانونی افسر نے اس قتل میں ملوث فوجیوں کے خلاف قانونی کارروائی کو مسترد کر دیا ہے اور واقعے کی تحقیقات کو یہیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ابو عاقلہ کے خاندان کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انہیں بالکل بھی حیرت نہیں ہوئی کہ اسرائیلی ڈیفنس فورسز سچ چھپانے اور ان کے قتل کی ذمہ داری قبول کرنے سے کترا رہی ہے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے کہ انہوں نے متعدد اندرونی تحقیقات کی ہیں۔ ایک سینئر IDF اہلکار نے پیر کو کہا کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ شیریں ابو عاقلہ کو ایک IDF فوجی نے غلطی سے ہلاک کر دیا ہو اور ظاہر ہے کہ وہ ان کی شناخت بطور صحافی نہیں کر پایا۔ انہوں نے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ تفتیش کرنے والوں
والوں نے اس واقعے میں ملوث فوجی سے بات کی ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اس نے کیا کیا اور اس نے یہ یعنی ابو عاقلہ کا قتل کیا تو یہ غلطی سے ہوا۔ اہلکار نے مزید کہا کہ میں اس بات پر زور دینا چاہتا ہوں کہ یہ فوجی جس ماحول میں لڑ رہے تھے وہ بہت اہم ہے۔ یہ ایک حفاظتی گاڑی میں بند تھے اور ان پر چاروں اطراف سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ تاہم شیری ابو عاقلہ کی ہلاکت کے وقت سامنے آنے والے ویڈیو شواہد اسرائیل کے اس دعوے کی توثیق نہیں کرتے کہ اس جگہ پر فلسطینی مزاحمت پسندوں کی جانب سے فائرنگ کی جا رہی تھی جہاں عام شہری اور صحافی جمع ہوئے تھے۔ اسرائیلی فوجی اس جگہ سے تقریباً 200 میٹر دور تھے اور اس دوران فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی منٹ تک اس علاقے پر مسلسل فائرنگ کی گئی جہاں صحافی چل رہے تھے۔ اسرائیلی اور فلسطینی انسانی حقوق کے گروہوں کی جانب سے اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے اس داخلی تحقیقات کرنے کے طریقہ کار کے حوالے سے تنقید کی جاتی رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ذریعے ایسے واقعات جن میں فلسطینیوں کو نقصان پہنچانے کی بات ہو فوجیوں کو تقریباً مکمل استثناء دے دیا جاتا ہے۔ یونان کے خلاف اردوغان کے بیان پر یورپی یونین کو تشویش۔ یورپی یونین نے ترکی کے قریب یونانی جزائر پر یونان کے خلاف دیے گئے ترک صدر رجب طیب اردوغان کے بیان پر اپنی سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ واضح ہے کہ اردوغان نے ہفتے کی میٹنگ کے دوران یونان کو دھمکی دی تھی کہ وہ ترکی کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے اور بحیرہ ایجین کے اوپر ترک طیاروں کو ہراساں کرنے کی بھاری قیمت ادا کرے گا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کے ترجمان نے اپنی روزانہ کی پریس کانفرنس کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یونان اور یونانی عوام کے خلاف ترک سیاسی قیادت کے یہ معاندانہ بیان شدید تشویش کا باعث ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ ترکیہ زبانی کشیدگی سے گریز کرے گا اور اچھے پڑوسی تعلقات کو بہتر بنانے کا عہد کرے گا۔ ترجمان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یونان یورپی یونین کا رکن ملک ہے اور یورپی یونین کے رکن ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں 47 سالہ خاتون وزیر خارجہ لیز ٹرس مخالف امیدوار رشی سنک کو واضح شکست دے کر برطانیہ کی نئی وزیر اعظم بن گئی ہیں۔ وزیر خارجہ رہنے والی لیز ٹرس کنزرویٹو کی چوتھی اور ملک کی تیسری خاتون وزیر اعظم بن گئی۔ ان سے قبل تھریسا مے اور مارگریٹ تھیچر ملک کی خاتون وزیر اعظم رہ چکی ہیں۔ خیال رہے کہ بورس جانسن کورونا پابندیوں کی خلاف ورزی کا اسکینڈل سامنے آنے کے بعد جولائی میں مستعفی ہو گئے تھے اور آج وہ ملکہ برطانیہ ایلزابتھ سے ملنے اسکاٹ لینڈ جائیں گے تاکہ باضابطہ طور پر اپنا استعفیٰ پیش کر سکیں۔ بورس جانسن کے باضابطہ مستعفی ہونے کے بعد لیز ٹرس ملکہ برطانیہ سے ملاقات کریں گی جو انہیں حکومت بنانے کی دعوت دیں گی۔ سوشل میڈیا پر کسی کا مذاق اڑانا جرم قرار، 5 برس قید اور جرمانے کی سزا۔ سعودی پبلک پروسیکیوشن نے خبردار کیا ہے کہ سوشل میڈیا پر پرینک کی سزا 5 برس قید اور 30 لاکھ ریال جرمانہ ہے۔ اوکاز اخبار کے مطابق پبلک پروسیکیوشن نے انتباہ جاری کیا کہ مذہبی اقدار، سماجی آداب یا قومی نظام کو نقصان پہنچانے، نجی زندگی کی پامالی سے متعلق کوئی چیز بنانا یا بھیجنا یا اسے محفوظ کرنا خلاف قانون عمل ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ دفاتر میں کام کرنے یا آنے والوں کی تصاویر بنانا، ویڈیو تیار کرنا، ان کی تشہیر کرنا، انہیں موبائل کے ذریعے نقصان پہنچانا، سماجی آداب سے ہٹ کر کوئی سرگرمی انجام دینا یا ٹیکنالوجی استعمال کر کے اس قسم کی چیزیں پھیلانا قابل سزا عمل ہے۔ پبلک پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ جو شخص بھی ایسی کسی سرگرمی میں ملوث پایا جائے گا اسے 5 برس تک قید اور 30 لاکھ ریال تک جرمانے کی سزا ہوگی۔ ساتھ ساتھ کسی ایک سزا پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں کینیڈا میں چاقو سے حملے کا ایک ملزم پولیس کو مردہ حالت میں مل گیا ہے جبکہ دوسرا مشتبہ شخص تاحال مفرور ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق پولیس 2 مشتبہ بھائیوں ڈیمین سینڈرسن اور مائلز سینڈرسن کو تلاش کر رہی تھی۔ پولیس کو ملزم ڈیمین سینڈرسن کی لاش ایک مکان کے قریب ملی جس کی تلاشی لی گئی تھی۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز کینیڈا کے صوبے سسکیچون میں چاقو کے حملے میں 10 افراد ہلاک اور 18 زخمی ہوئے تھے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ان حملوں کو خوفناک قرار دیا تھا۔
محمد حفیظ بھارتی بولر ارشدیپ سنگھ کی حمایت میں سامنے آ گئے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ بھارتی فاسٹ بولر ارشدیپ سنگھ کی حمایت میں سامنے آئے ہیں۔ سابق کپتان محمد حفیظ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لکھا کہ میری بھارتی شائقین سے درخواست ہے کہ ارشدیپ سنگھ سمیت کسی بھی کھلاڑی کی تذلیل نہ کریں۔ محمد حفیظ کا کہنا تھا کہ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں اور کھیل میں ایسی غلطی کا ہونا عام بات ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر محمد رضوان نے بھارت کے خلاف جیت پر ٹویٹ کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر اپنے مداحوں کے دل جیت لیے۔ ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں بھارت کو شکست دینے کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری کیے گئے اپنے ایک پیغام میں محمد رضوان نے نہایت عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا۔ محمد رضوان نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہوتا ہے، جیت ہو یا ہار، ہمیں گیم کو انجوائے کرنا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا کہ اگر اللہ تعالی ہمیں فتح عطا کر دے تو کبھی ایسی باتیں اور انداز نہیں اپنانا چاہیے جس سے تکبر جھلکتا ہو۔ محمد رضوان نے پاکستان کو مبارکباد بھی دی اور ٹیم کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ٹیم نے بہت اچھا کھیلا اور بھارت نے بھی اچھی فائٹ کی۔